إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير۔ انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ آپ سے گفتگو رہے گی، اور اس گفتگو میں ہم ایک جملہ ادا کرتے ہیں، ایک لفظ ہماری زبان سے بے ساختہ جاری ہوتا ہے۔ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا حال چال ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ لفظ الحمدللہ کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس لفظ کو سمجھ کر پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا اکرامات اور انعامات ہیں، یہ چند باتیں آپ سے کرنی ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ قرآن مجید میں 5 سورتوں کی ابتدا اور 5 سورتوں کا اختتام اس لفظ الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وقضی بینہم بالحق وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ پورا لفظ الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید میں 5 مقامات پہ آیا ہے۔ الحمد ہم اس کو سادے الفاظ میں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ یہ سادہ سا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے۔ یہ لفظ الف لام جو ہے الحمد پر، حمد کا معنی ہے تعریف، اور الف لام جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ساری کی ساری تعریفات، اس کو کہتے ہیں استغراق، ساری کی ساری تعریفات۔ اب تعریف تو ہم غیر اللہ کی بھی کرتے ہیں، تعریف جو ہے وہ ماشاءاللہ اس مسجد کی خوبصورتی کی بھی کی جا سکتی ہے، اس مسجد کی بناوٹ کی بھی کی جا سکتی ہے، اور کرتے ہیں۔ تو وہ جو تعریف اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی تعریف ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوگی؟ وہ تعریف ہے جس کو اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ وصف المحمود بالکمال مع المحبت والتعظیم۔ وصف المحمود بالکمال، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ رب العالمین ہے، اس کو موصوف کرنا کمال کے ساتھ۔ موصوف کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا کمال، انتہا، اینڈ، بالکل 100% معاملہ بہترین، یہ سب رب العالمین کے لیے۔ ہر قسم کے اسماء، صفات، اس کے کام، اس کے افعال، اس کی قدرت، وہ کمال پر ہے، 100% ہے، اس میں ایک ذرے کا بھی نقص نہیں ہے۔ لا يعجزه شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے آسمان و زمین میں جو عاجز کر سکے، اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روک سکے۔ حتیٰ کہ جادوگر بھی جب جادو کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے نظام میں کوئی اپنی طرف سے معاملے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اور کئی آپ اگر کسی سے آپ کا تعلق ہو، تعارف ہو، جو یہ کام کرنے والے حضرات ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں اور صحیح انداز میں کوئی کسی پر دم وغیرہ کا معاملہ کرتے ہیں، ان سے پوچھیں تو کئی جادو ایسے ہیں جو واقعتاً ان کی تاثیر ہو ہی نہیں پاتی، یا اس طرح سے نہیں ہو پاتی جس طرح سے جادوگر نے چاہا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ رب العالمین نے نہیں چاہا، کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے اجازت نہیں دی. تو اس کا ہر کام، اس کا ہر فعل، اس کا ہر نام، اس کا ہر معاملہ وہ کمال کے ساتھ ہے. لیکن ہم اللہ کی جو یہ تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریف ہے مع المحبت والتعظیم، اللہ کی محبت کے ساتھ اور اللہ کی تعظیم کے ساتھ. میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، میں اپنے دل سے محبت کے ساتھ اور اپنے دل سے احترام کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں. اگر دل سے محبت اور احترام نہ ہو تو اس کو اہل علم کہتے ہیں، اس کو مدح کہا جاتا ہے. مدح کہا جاتا ہے، اردو میں بھی آپ کہتے ہیں کسی کی مدح سرائی کر دی. مدح کہتے ہیں تعریف کو، ایسی تعریف جس میں آپ کے اپنے مفادات شامل ہوتے ہیں، جس کو ہم عام بازاری زبان میں کہہ دیتے ہیں چاپلوسی، یا کسی کی ویسے بھی صحیح معنی میں بھی تعریف کی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں مدح. لیکن رب العالمین کی جو تعریف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مع المحبت والتعظیم، اللہ سے دل سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کا دل سے احترام ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ایک لفظ اور استعمال کیا جاتا ہے، شکر. اللہ کا شکر ادا کرو، اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے لیے بھی لفظ حمد استعمال ہو جاتا ہے، لیکن شکر جو ہے وہ عام طور پر کسی نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے. کسی نے کوئی احسان کیا تو اس کا شکریہ ادا کر دیں. اللہ نے آپ پر احسانات کیے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کیجیے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ اللہ کا بھی ادا ہوتا ہے. لیکن یہ حمد جو ہے محبت کے ساتھ، دل کے احترام کے ساتھ، اور بالکل دل میں اس یقین کے ساتھ کہ جس کی میں تعریف کر رہا ہوں وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، سب سے کامل چیز ہے، رب العالمین، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اب جب آپ کہتے ہیں نا کیا حال ہے، آپ کا جواب آتا ہے الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس صحت کے ساتھ، جس عافیت کے ساتھ، جس حال میں اس وقت ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مہربانی ہے. نہ ہو میں بھی اپنے گھر سے یہاں تک پہنچا ہوں، آپ کتنی اطلاعات سنتے ہیں راستے میں حادثات کی، آپ کتنی اطلاعات سنتے ہیں راستے میں مسئلہ ہو گیا، ٹریفک جام ہو گیا، راستہ بند ہو گیا، کوئی کہیں نہیں پہنچ سکا. میں الحمدللہ صحیح سلامتی کے ساتھ بر وقت یہاں پر آپ کے پاس پہنچ گیا. آپ اپنے گھر سے نکلے سلامتی اور عافیت کے ساتھ آ گئے. کبھی کبھی اطلاع آتی ہے نا کہ کوئی شخص رات کو سویا تھا، صبح کو آنکھ نہیں کھلی، گھر والے جگانے کے لیے گئے تو وہ اس کی روح اس کی پرواز کر چکی تھی. اسی لیے ہے نا الحمدللہ الذی رد علی روحی، جب صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، ان میں ذکر یہ بھی ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے جس نے میری روح کو واپس لوٹا دیا، وعافانی فی جسدی، اور میرے جسم کو بالکل صحیح سالم اور عافیت میں رکھا سوتے ہوئے. کسی جانور نے، موذی جانور نے مجھے نہیں کاٹا، کسی اور چیز نے، جنات شیاطین نے مجھے تکلیف نہیں دی، سوتے ہوئے چھت میرے اوپر آن نہیں گری، زمین زلزلے سے ہل نہیں گئی. وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اب اٹھ کر اس کا ذکر کر سکوں. اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. یہ ہے الحمدللہ کلمہ، یہ اس کا سادہ سا معنی اور مفہوم. اب اگر آپ نے اس کلمے کو مزید سمجھنا ہو، بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، میں دو باتیں کرتا ہوں. ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ما انعم اللہ علی عبد نعمۃ فقال الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر کوئی نعمت اور احسان کرتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی بڑھاپے میں جا کر، بڑھاپے میں کوئی سبب نہیں تھا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر. نوح علیہ السلام کو اللہ نے غرق ہونے سے بچا لیا، پوری قوم کو غرق کر دیا اور ان کی کشتی اور اس میں سوار محفوظ رہ گئے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، جب سوار ہو جانا تو یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے نوح، اور وہ ذکر یہ ہے کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دی. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین. شکر تو اللہ کا ہے، تعریف بھی اللہ کی ہے، احسان بھی اس کا ہے. اس نے اپنی کتنی مخلوقات پر ہمیں فضیلت دی ہے.
جب اللہ تعالیٰ کوئی انعام کرتا ہے بندے پر، کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی اولاد مل گئی، کوئی گاڑی مل گئی، کوئی گھر مل گیا، کوئی دنیا کا اور کوئی کام ہو گیا، اور اس پر بندہ سمجھداری کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ جو نعمت ملی تھی اس نعمت سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے الحمدللہ کہنے کی توفیق دی تھی. یہ اس سے بڑی نعمت ہے. اور نہ کتنے دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو سرمایہ ہے، یہ جو دولت ہے، یہ میرے اپنے علم کی بنیاد پر ہے، یہ میں نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کمایا ہے. یہ قارون کہنے والا تھا. اور میں اور آپ اگر اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا اپنا کرم و فضل فرمایا ہے. اس جملے کو اپنی زندگی میں رچا بسا لیجیے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ سارے ٹائم اوقات ذکر کروں کہ جس میں انسان یہ کلمات پڑھتا ہے، کھانے کے بعد ہے، کسی مبتلا کو دیکھ کر، کوئی پریشان حال کو آپ نے دیکھا اور یہ دعا پڑھ دی، الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر، الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاک بہ وفضلنی علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، اللہ کا شکر ہے کہ جس مصیبت میں تمہیں مبتلا کیا اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھی پریشان کو، مبتلا کو، بیمار کو، مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اسے وہ آدمی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کا پہچان لیا ہے کہ اس کی یہ جو حالت عافیت والی ہے یہ اللہ کا کرم و فضل ہے. بس اب آخری بات سمجھ لیجئے، اور آخری بات یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے الحمدللہ یہ اچھائیوں کے لیے صرف اور صرف نہیں ہے. یعنی آپ پر کوئی اللہ نے انعام کر دیا، آپ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان کر دیا تو آپ یقیناً الحمدللہ کہتے ہیں. آپ پر جب کوئی عام طور پہ پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ناگوار کیفیت سامنے آ جاتی ہے، کوئی مصیبت نظر آ جاتی ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جہاں بہت سارے اور اذکار ہمارے لیے مشروع ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ سارے وہ اوراد و وظائف ہیں جو انسان جب پریشانی میں گر جاتا ہے جب پڑھتا ہے، مصیبت میں جب گر جاتا ہے جب پڑھتا ہے. تو ایسی مصیبت جس میں انسان کا بس نہ چل سکتا ہو اور وہ تبدیل بھی نہ ہو، آ گئی یہ مصیبت، اس کو جھیلنا ہے، اس میں اگر اللہ کی طرف سے بندے کو یہ ذکر نصیب ہو جائے کہ وہ یہ اللہ کا ذکر کرے مصیبت میں، اچھائی میں نہیں، خیر میں نہیں، بھلائی میں نہیں، مصیبت میں، پریشانی میں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يحب، جب کوئی اچھا کام دیکھتے، اچھی چیز دیکھتے، آپ کے پسند کے مطابق کوئی چیز ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات ہوتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس میں بھی الحمدللہ اچھی چیز، پسندیدہ چیز. اور جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناپسندیدہ ہوتی، ما یکرہ وَإِذَا رَأَى مَا یکرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہوتے الحمدللہ علی کل حال، اس کیفیت میں بھی میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اس کیفیت میں بھی. اور یہ آپ مثالیں سنتے رہتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ آپ کے پاس سواری اگر نہیں ہے، اللہ نے سواری نہیں دی، قدم تو دیے ہیں، پاؤں تو دیے ہیں چلنے کے لیے. کسی سواری والے کو دیکھ کر انسان اس حسرت میں مبتلا نہ ہو کہ اس کے پاس سواری ہے، میرے پاس نہیں ہے. الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال. بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس یہ پاؤں نہیں ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس پاؤں ہیں، قدم ہیں، ٹانگیں ہیں، لیکن ان میں چلنے کی جان نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. الحمدللہ علی کل حال، اللہ نے مجھے بہت سو سے لاکھ درجے بہتر رکھا ہے. اور کتنی بھی مصیبت میں ہوں، میں کتنی بھی پریشانی میں ہوں، اس دنیا کا سب سے پریشان آدمی، اس دنیا کا سب سے مصیبتوں میں زندگی گزارنے والا آدمی، جس کو جنت کے چکر لگوا کر پوچھا جائے گا یؤتی باشد الناس بؤسا یوم القیامہ، اس کو قیامت کے دن جنت کے ایک جھونکے کے بعد پوچھا جائے گا ساری دنیا کے اندر، آج کا 2023 کا نہیں، اس 20ویں صدی کا، 21ویں صدی کا آدمی نہیں،
ساری انسانیت میں جس سے سب سے مشکل ترین زندگی گزاری ہوگی، اس کو جنت کے ایک جھونکے کے بعد پوچھا جائے گا کبھی زندگی میں کوئی پریشانی، تکلیف، مصیبت دیکھی تھی؟ کہے گا لا یا رب، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ تو یہ ہے الحمدللہ۔ اصل یہ ہے کہ الحمدللہ انسان کو اللہ تعالی جنت میں پہنچا دے۔ تو تکلیفوں پر، مصیبتوں پر الحمدللہ کہنا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ایک بچے کی روح قبض کر لو، بچے کا وقت پورا ہو گیا ہے، بچہ چھوٹا ہے، اس کو لے آؤ۔ فرشتے کے واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سوال فرشتوں سے تھا کہ ماذا قال عبدی حین قبضتم ثمرۃ فؤادہ، جب میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو تم نوچ کر لائے تھے، اس کے بیٹے کو تم نے اس کی روح قبض کی تھی، تو آپ کے الفاظ کیا تھے؟ میرے بندے نے اس وقت کیا جملے کہے تھے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے کیا کہا تھا، فرشتوں سے سننا چاہتا ہے کہ ان بندوں کو، جن انسانوں کو اختیار ملا ہے، جو اپنے اختیار سے اس موقع پر، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لوگ ان مواقع پر اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ آپ کے اس ملک میں، شہر میں رہنے والے جب کسی کی وفات ہو جائے تو اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے، اللہ اس زمین کو ساکن رکھے، اس آسمان کو، اس چھت کو محفوظ رکھے، نہیں تو یہ جملے جو ہیں وہ انسان کی روح کو تڑپا دیتے ہیں۔ میرے بندے نے کہا کیا تھا؟ اختیار ملنے کے بعد اس کے الفاظ کیا تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اس کے زبان پر دو جملے تھے جب اس کے بیٹے کی وفات ہوئی۔ نمبر ایک، حمیدہ کا وسترجع، ایک اس نے اللہ تیری تعریف کی تھی، الحمدللہ، اور دوسرا اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ یہ دونوں مصیبت کے وقت پڑھنے والے کلمے ہیں۔ اب سوچئے ذرا، ہماری عام طور پہ جو تربیت ہے، ہمارا جو عام طور پہ مزاج ہے، وہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں الحمدللہ پڑھنے کا نہیں ہے۔ ہم اچھائیوں میں، نعمتوں میں، آسانیوں میں، سکون میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، آفات میں، مصیبتوں میں الحمدللہ نہیں پڑھتے۔ کوئی پریشانی آ گئی الحمدللہ نہیں پڑھتے۔ اس کی ذرا سی کوشش کر لیجیے، اس وقت اگر توفیق مل جاتی ہے پریشانی میں، مصیبت میں الحمدللہ کہنے کی، یہ اللہ کی طرف سے آپ سمجھ لیجئے بہت بڑا اکرام ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا، آپ نے اللہ کو پہچان لیا ہے، آپ نے اللہ کو جان لیا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو گئے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو مصیبت ہے اس سے بڑی بھی مصیبت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے مجھے اس بڑی مصیبت سے محفوظ رکھا۔ بچہ چلا گیا دنیا سے، الحمدللہ سمجھ سے بالاتر نہیں ہے، لیکن آپ جب سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ وہ بچہ جو تھا، وہ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، اس بچے کے ماں باپ جو تھے وہ کیا تھے؟ مومن تھے۔ فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، ہمیں ڈر تھا کہ بچہ بڑا ہو کے ان کو ایسا ستائے گا، ایسا پریشان کرے گا، ان کے لیے مصیبت بن کے ان کو تھکا دے گا، سرکش بن کے، کافر بن کے۔ فاردنا ان یبدلهما خیرا منه، اب اللہ کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ اس بچے کی جگہ ان کو نیک صالح اولاد ملے۔ ان ماں باپ کو اس بچے کے شر سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ یہ ماں باپ کو تھوڑی پتہ ہے کہ بچہ بڑا ہو کے کیا کرے گا۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو کئی لوگوں کو آپ سنتے ہیں کہتے ہوئے کہ کاش میں اس کا پیدا ہوتے ہی گلا دبا دیتا۔ میں نے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا اگر اس دین اسلام میں قتل کی اجازت ہوتی، کسی کو مارنے کی ہوتی، میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دیتا۔ اس بیٹے نے اپنے باپ کو اس قدر پریشان کیا، یہ میں نے خود سنا۔ تو یہ جو بچے کی وفات ہے، یہ جو مصیبت ہے، اس کے پیچھے خیر کتنی ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہم اس خیر کے لیے پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابن لعبدی بیتا فی الجنہ، جاؤ اس کا جنت میں ایک الگ سے گھر تیار کرو، الگ سے ایک محل بنایا جائے، اور اس محل کا نام خاص ایک نام رکھا جائے، اور وہ نام ہوگا بیت الحمد۔ یہ اس آدمی کا گھر ہے جس بندے نے اللہ کی تعریف پریشانی اور مصیبت کے وقت کی تھی، تعریف کرنے والے کا گھر۔ تو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں تعریف کو اپنا شعار بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بچے کی وفات پر، لیکن وہ نوعیت تھوڑی سی مختلف تھی، بچے کی وفات ہوئی تھی یہودی بچے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی جسے بخاری کی حدیث ہے، یہ الفاظ پڑھے تھے الحمدللہ الذی نجاہ یا انجاہ من النار، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جہنم سے محفوظ فرما لیا، حالانکہ بچے کی وفات ہوئی تھی۔
یہ چیزیں اس کے بدلے جو انسان کو خیر مل رہی ہوتی ہے، انسان اکثر اس خیر سے غافل ہوتا ہے. تو پریشانیوں میں اس خیر کو تلاش کیجیے، اپنے رب کو پہچانیے، اپنے رب کی معرفت حاصل کیجیے. یہ کلمہ، یہ ورد اپنی زبان پر جاری رکھیے. افضل الذکر جس کو کہا گیا ہے، افضل ترین ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل ترین دعا جس کو کہا قرار دیا گیا ہے وہ ہے الحمدللہ. اگر کبھی اللہ سے کچھ مانگنا ہے، ویسے دعا کرنی ہے، اس میں بھی آداب یہی ہے کہ انسان الحمدللہ اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا آغاز ابھی میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تو الحمدللہ ان الحمدللہ، اللہ کی تعریف سے بڑی خیر و برکت انسان کے کلام میں، معاملات میں، چیزوں میں، بہت ساری چیزوں میں یہ جملہ جو ہے، یہ لفظ جو ہے وہ خیر و برکت لے آتا ہے. اللہ ہمیں اس جملے کی حقیقی معنی کے اندر ادائیگی کرنے کی توفیق دے، اس صلاحیت کے ساتھ کہ ہم اس کے معنی کو سمجھنے والے ہوں کہ واقعتاً اللہ نے کیا کیا ہے. میں کیوں اپنی صحت پر، اپنے احوال پر الحمدللہ کہہ رہا ہوں، میں کیوں پریشانی میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، میں کیوں اس کیفیت میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے رب کے مجھ پر جو احسانات ہیں، میرے رب کے جو مجھ پر اکرامات ہیں، واقعتاً میں اللہ کا دل سے احترام کرتا ہوں، اللہ کی دل سے عزت کرتا ہوں، میں دل سے اللہ کے سے محبت کرتا ہوں اور اس کو بہت بڑا قرار دیتا ہوں، اور وہ ہے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ جملہ، یہ ذکر نماز کے بعد بھی ہم جو اذکار ہیں ان میں بھی ہے، رات کو سوتے وقت کے اذکار میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی بار بار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے وقل الحمدللہ الذی، اللہ کے نبی آپ بھی الفاظ کہا کریں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. پورا 2 آیتوں کے اندر یہ ذکر موجود ہے. تو اس ذکر کا جو ہے انسان اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے خیر و عافیت اور برکت والا معاملہ فرمائے. اللہ ہم سب کو سلامتی میں رکھے اور اپنی یاد سے ہمیں کبھی غافل نہ کرے. اس ذکر کی اور تمام اذکار کی ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.